ایران کی صفاق اسرائیل کو جارحیت پر سخت سزا، صہیونی ریاست کے خلاف آپریشن وعدہ صادق سوم جاری، تل ابیب سمیت کئی شہروں پر بیلسٹک میزائلوں سے جوابی حملے، اسرائیلی نیوی کمانڈر سمیت 7 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، اسرائیلی وزارت دفاع کا ہیڈ کوارٹرز اور 8 عمارتیں مکمل تباہ، ایئر بیسز، دفاعی نظام اور جوہری تحقیقاتی مرکز سمیت 150 سے زائد مقامات نشانہ بنے، 5 مرحلوں میں 300 میزائل داغے گئے، 1 گھنٹے میں 3 وقفوں کے ساتھ 200 میزائل اسرائیل پر فائر کیے، پہلے حملے میں 100 اور دوسرے حملے میں 50 میزائل داغے، تیسرے حملے میں بھی 50 میزائلوں نے اسرائیل کا رخ کیا، چوتھے حملے میں میزائلوں نے تل ابیب کے وسط میں ہدف کو نشانہ بنایا، ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل پر حملے جاری رہیں گے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی آئرن ڈوم کو آئرن ڈوم بنا دیا، تل ابیب اور یروشلم دھماکوں اور سائرن سے گونجتا رہا، ہر طرف خوف و ہراس اور افراتفری کا عالم، صفاق نیتن یاہو اور اسرائیلی کابینہ بنکرز میں چھپ گئی، اسرائیلیوں کی محفوظ مقامات کی جانب دوڑیں، ایرانی شہری جوابی کارروائی پر سڑکوں پر آ گئے، صہیونی ریاست کو بھرپور جواب دینے پر جشن۔ اسرائیل کا غرور، F-35 چکنا چور، ایران نے صہیونی فوج کے 3 امریکی اسٹیلتھ طیارے مار گرائے، خاتون سمیت 2 پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ، جنگی محاذ پر F-35 طیارہ پہلی بار مار گرایا گیا، ایرانی فوج کے مطابق طیاروں کے دفاعی نظام نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر نشانہ بنایا، اسرائیل کی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کی گرفتاری کی تردید۔ امریکی آشر بعد میں اسرائیل کی ایران کے خلاف مسلسل جارحیت جنگ میں ایران کو غزہ سے پہلے ترجیح پر رکھ لیا، تازہ حملوں میں مزید 3 جوہری سائنسدان شہید، ڈیپٹی انٹیلیجنس بریگیڈیئر جنرل غلام مرزا مہرابی اور ڈیپٹی آپریشنز فار جنرل سٹاف بریگیڈیئر جنرل مہدی ربانی نے جام شہادت نوش کیا، اسرائیلی طیاروں کے فردو اور اصفہان میں جوہری تنصیبات پر حملے، ایران کا فردو سائٹ پر محدود نقصان کا اعتراف، ایرانی حکام کے مطابق اہم ساز و سامان اور مواد پہلے ہی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا، کسی بھی تابکاری کا پھیلاؤ نہیں ہوا، ایٹمی تنصیبات کی آڑ میں نہتے شہریوں پر بمباری، تہران میں رہائشی کمپلیکس پر حملہ، 20 بچوں سمیت 60 افراد شہید، تبریز، لرستان اور ہمدان اور کرمان شاہ کے علاقوں پر بموں کی برسات، شراز پر فضائی حملے۔ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، مفلوج کر کے دم لیں گے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کا 2 ٹوک اعلان، کہا جوابی حملے میں ایران کی مسلح افواج نے کوئی کوتاہی نہیں برتی، اسرائیل کا جرم ناقابل معافی ہے، ایران کی مسلح افواج اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک مجرموں کو سزا نہ دی جائے، ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل واحدی کہتے ہیں پوری قوت سے جواب دیا، اسرائیل کو سمجھ آ گئی ہوگی، اسرائیلی وزارت دفاع صنعتی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا، توتیم، اودا اور تلنوف کے فضائی اڈے بھی ہدف تھے، 150 سے زائد اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، دنیا حیران رہ جائے گی۔ صفاق نیتن یاہو کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان، اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ایران کے خلاف جنگ آسان نہیں ہوگی، ایران کے جوہری افزودگی کے نظام کو نشانہ بنانا اولین ترجیح ہے، ایرانی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا یہ وقت ہے ایرانی عوام اپنی حکومت کے خلاف آواز بلند کرے۔ مسلم ممالک کے لیے سلامتی کونسل علامتی کونسل بن گئی، ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے نشست کا نتیجہ 0، پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ایران پر اسرائیل کی جارحیت ناقابل قبول ہے، اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اقوام متحدہ کو کشیدہ صورتحال پر کردار ادا کرنا ہوگا، ایرانی مندوب نے کہا ایران پر حملہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ہے، اقوام متحدہ کی خاموشی اسرائیلی جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہوگی، چین، UAE اور دیگر ممالک بھی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے اہم رابطے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر میں ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق، امیر قطر اور امریکی صدر کے درمیان رابطہ، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ بات چیت، امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں سیکیورٹی ماہرین سے مشاورت، ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق ایرانی میزائل روکنے میں امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے،
रूसी सदर ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म कराने के लिए मुतहरिक। ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबिता सालसी की पेशकश कर दी। प्यूटन की मसूद पेज़िशकियां से गुफ्तगू के दौरान इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। इसराइली हमलों के दौरान अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात बेमानी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मौक़िफ़, कहा जब तक सियोनी जारहियत ख़त्म नहीं होती मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। ऐसी सूरत हाल में किस तरह अमेरिका से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? ईरान की अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को सख्त वार्निंग। कहा हमलों में इसराइल की मुआवनत की तो फ़ज़ाई और बहरी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़िशकियां की सरबराही में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजलास में इसराइल के हमलों का मुअस्सर जवाब देने के तरीकों पर तबादला ख्याल। गुज़िश्ता साल इसराइल पर ईरानी हमला नाकाम बनाने में मगरबी ममालिक ने मदद की थी। ईरान ने अमरीकी शहरियों या अड्डों को निशाना बनाया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती कौंसिल में अमरीकी मंदूब ने कहा ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके, इसलिए कोशिशें जारी रखेंगे। इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए जरूरी है। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। इसराइली फौज ईरानी हमलों से नुकसान को छुपाते रंगे हाथों पकड़ी गई। अमरीकी न्यूज़ चैनल को वजारत दिफा की तबाह इमारत की कवरेज से रोक दिया। फॉक्स न्यूज़ के नुमाइंदे को ज़बरदस्ती जाए वक़ुआ से दूर कर दिया। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट में कहा तेहरान ने अपनाए हुर्मुज़ बंद की तो दुनिया में खाम तेल की सप्लाई लाइन बुरी तरह मुतासर होगी। तेल और LNG की बड़ी सप्लाई इसी रास्ते से की जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़िशकियां से टेलीफोनिक राबिता। ईरानी अवाम से इजहार यकजहती। इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल के जारहाना रवैये और गैर कानूनी इक़दामात के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात करें। इसराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फ़लस्तीन की तबाही के जिम्मेदार, उनके हाथ मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोज़े अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए। ख्वाजा आसिफ का इसराइली जारहियत पर मुस्लिम उम्मा को इंतबाह। कहा मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद यमन और अब ईरान को निशाना बनाया। मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। बोले पाकिस्तान इसराइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़ा है। मुस्लिम ममालिक को इसराइल के मुकाबले के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। हमारा ईरान के साथ रिश्ता देरीना बेमिसाल है। मुश्किल घड़ी में अपने ईरानी भाइयों के साथ है। Absolutely cannot afford this conflict to turn into Iraq 2.0 or World War III. I absolutely call on the international community to play their role to immediately impose a ceasefire. We believe it's the only way for us to address all issues. There's no military solution to the issue of Kashmir. The threat to our water supply is an existential threat to Pakistan. It is a matter of our survival. It would provoke Pakistan, acting on this threat, would provoke Pakistan. We would consider it an act of war and have no choice. जंग किसी मसले का हल नहीं। आलमी बिरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रुसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम ईरान के इराक बनने या तीसरी आलमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।
مزید کہا بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے. اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کو دفاع کا حق ہے. وزیر اطلاعات تاڑر کا دو ٹوک پیغام. کہا ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ایران کا دفاع کیا. خطے میں امن قائم کرنے کے لیے دنیا پاکستان کے کردار کو مانتی ہے. فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو بھلایا نہ کبھی بھلائیں گے. فلسطین کے نہتے مسلمانوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. کوئی ایسا فورم نہیں جہاں فلسطین کی آواز نہیں اٹھائی. پاکستان کے خلاف بھارتی سازش کی فیٹف اجلاس میں دھلائی. بھارت پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرانے میں ناکام. اجلاس کے دوران چین کا پاکستان کے حق میں واضح موقف. ریلیف کی بھرپور حمایت. ترکیہ اور جاپان کا بھی پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان. بھارت اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا. وفاق نے ایک ہمارے ساتھ اور زیادتی کی ہے. 3 صوبوں کے پی ڈبلیو ڈی کے پروجیکٹ صوبوں کے حوالے کر دیے. سندھ کے پروجیکٹ نہیں کیے. سندھ کے پروجیکٹ اپنے پاس رکھ لیے کہ اب بھی ہم بنائیں گے, اسلام آباد سے بیٹھ کے بنائیں گے. نہیں بنے گا تم سے. سندھ کو اپنی کالونی نہیں سمجھو. پروجیکٹس ٹرانسفر کرو. وفاق سے سندھ کو کنٹرول نہیں کرو, نہیں تو بجٹ پہ ووٹ نہیں ملے گا تمہیں. کر لو پاس, بجٹ کر سکتے ہو. مراد علی شاہ کی وفاق پر لفظی گولہ باری. بجٹ پاس کرانے کا چیلنج. کہا سندھ کو وفاق سے کنٹرول نہ کریں ورنہ بجٹ پر ووٹ نہیں ملے گا. سندھ سے سوتیلوں جیسا سلوک نہ کریں, اپنا حق لے کر رہیں گے. وفاق نے سندھ کے پروجیکٹ اپنے پاس رکھ لیے. کہا ہم بنائیں گے. وفاق نے سندھ کو پروجیکٹ واپس نہ کیے تو پھر بجٹ پاس کرا لیں. پورے پاکستان میں موٹر وے بنا دیا. سکھر موٹر وے پر کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں. وفاق نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. پبلک ورکر ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا. وفاق سندھ سے ناروا سلوک بند کرے. وزیر اعلیٰ سندھ نے شارع بھٹو کے قائد آباد سیگمنٹ کا افتتاح کر دیا. خود گاڑی ڈرائیو کی. کہا شارع بھٹو کراچی کی عوام کے لیے پیپلز پارٹی حکومت کا تحفہ ہے. آج سے چند سال قبل جب ابھینندن آیا تھا تو کمیٹی روم نمبر 2 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اور 1.5 گھنٹہ ہم وہاں پہ بیٹھے رہے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں اس وقت کے اور کوئی فیصلہ ہو. لیکن اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور ان کے درمیان مشورے علیحدگی میں ہوتے رہے اسی بلڈنگ کے. فیصلہ جو ہے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے ابھینندن کو واپس کیا. عمران خان نے اس پارلیمنٹ میں تقریر کی اور نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہماری سورینٹی کو چیلنج کرے گا, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے سرحدوں کے اوپر حملہ اور ہوگا, تو اس نے کہا ہم سوچیں گے, بعد میں جواب پہلے دیں گے. ابھینندن کو کی واپسی یہ کسی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا, اس پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا. پلوامہ واقعے پر خواجہ آصف اور اسد قیصر میں نوک جھونک. وزیر دفاع نے کہا ابھینندن کو 24 گھنٹے میں بھارت واپس بھیج کر فضائیہ کی فتح کو شکست میں بدلا گیا. اسد قیصر نے جواب دیا. پلوامہ واقعے پر اس وقت کے وزیر اعظم نے بھارت کو 2 ٹوک جواب دیا. اب بجٹ از اے پالیسی ڈاکیومنٹ. بجٹ کے تھرو حکومت یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آئندہ سال میں ہماری پالیسیز جو ہیں وہ اس ڈائریکشن میں چلیں گی. لیکن جناب اسپیکر, اگر اسٹیٹڈ پالیسی ادھر جا رہی ہے اور بجٹ کے نمبرز ادھر جا رہے ہیں تو پھر ہم اس کا کیا سمجھیں. And unfortunately I see a lot of contradiction between what is being said at the government level and what is being shown in the numbers in the budget. 2 سال میں گندم بیچنے والے سے خریدار ملک بن گئے. رہنما پیپلز پارٹی سید نوید قمر کی وفاقی بجٹ پر تنقید. کہا ہم کس پالیسی کی جانب جا رہے ہیں سمجھ سے بالا تر ہے. آپ کے پاس ہر چیز کا بہانہ IMF ہے. بجٹ حکومت کی پالیسی ہوتا ہے. اگر پالیسی ایک طرف اور بجٹ کے نمبر دوسری طرف جا رہے ہوں تو ہم کہاں جائیں. دنیا فوڈ سیکیورٹی پر کام کر رہی ہے اور ہم دوسرے ملکوں میں زمین خرید رہے ہیں. فیڈرل نے بہت کم ریلیزز دی. ہمارے NFC شیئر کے حساب سے ہمیں 90 ارب روپے کم ملے. وفاق نے 70 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ADP میں مرج ایریا میں
اور AIP کی مد میں دیں گے. ہم نے 20 ارب روپے اپنی جیب سے AIP کی مد میں دیے. 150 ارب روپے ہم نے اپنے قرض اتارنے کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں ڈال دیے ہوئے ہیں. اس سال 47 ارب زیادہ دیے, اس میں ہمیں وفاق نے کچھ بھی نہیں دیا. مخالف حکومت کی وجہ سے وفاق نظر انداز کر رہا ہے. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا شکوہ. پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا وفاقی ترقیاتی بجٹ میں خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا گیا. صرف 55 کروڑ روپے رکھے گئے. NFC مد میں 90 ارب روپے کم ملے. اپنے خزانے سے قبائل کو 20 ارب روپے دیے. 70 ارب روپے قبائلی اضلاع کے لیے خرچ کیے, وفاق نے نہیں دیے. اچھی بات ہے کہ پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کو مل رہے ہیں, ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں, اور سیاست میں یہ چیز اس کو فروغ ملنا چاہیے. اگر کسی پارٹی کو, اس کے منشور کو عوام قبول کرتے ہیں اور وہ ایک عوامی قوت بنتی ہے, پھر کون سی قوتیں ہیں کہ جو اقتدار تک ان کی رسائی کا راستہ روکتے ہیں, اور کیوں روکتے ہیں؟ JUI کے بغیر یا حکومتیں بنتی نہیں ہیں یا پھر حکومتیں چلتی نہیں ہیں. JUI کے بغیر حکومتیں بنتی نہیں یا پھر چلتی نہیں. مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں فیصل وابجہ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. کہا سیاست میں ایک دوسرے کو ملنا چاہیے, کوئی نیا اتحاد نہیں بن رہا. فیصل وابجہ نے ملاقات کی دعوت دی, اس لیے حاضر ہوا. فیصل وابجہ نے کہا مولانا فضل الرحمان ہم سب کے استاد ہیں, آگے کیسے چلنا ہے رہنمائی لیں گے. خیبر پختونخوا سے کچھ لوگ ٹیکس کے پیسوں سے گولی مارنے آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بتائیں ہم نے جواب کیسے دینا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا پاکستان نرسنگ کونسل کے صدر جواد امین خان کو بحال کرنے کا حکم. شاہد حسین بھی نائب صدر کے عہدے پر بحال. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 30 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹیشنرز کو ڈی نوٹیفائی کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کا پہلی مرتبہ سرکاری اخراجات میں کمی لانے کا فیصلہ. گریڈ 20 اور 21 کے افسروں سے سرکاری گاڑیاں واپس لینے کا حکم. چیف جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد مونیٹائزیشن پالیسی جاری. پالیسی کے تحت گاڑیوں کے بجائے افسران کو فکس الاؤنس ملے گا. 5 سال بطور نائب قاصد مکمل کرنے والے قاصد کو موٹر سائیکل اور 50 لیٹر پیٹرول دینے کی پالیسی پر بھی نظر ثانی.